اب اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان کہی، اب اس کا خوبصورت نام رکھا جائے۔ اب دیکھیے کہ نام کس طرح کا ہونا چاہیے، اسم بمسمى، جس شخص کا جو نام رکھا جاتا ہے اس نام کا اس بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے، اس لیے نام جو ہیں وہ خوبصورت رکھے جائیں۔ آج کل ہمارے لوگ جو ہے وہ نام اس طرح بچے کی پیدائش پر تلاش کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کوئی رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ناموں کو تلاش کیا جائے۔ لوگ جو ہیں نام رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ نئے سے نئے نام نکال کر رکھے جائیں۔ ٹی وی ڈراموں سے جو نام دیکھے سنے بس انہی کو لیا اور بچے کا نام رکھ دیا۔ اگر کوئی نام ایسا جو اسلامی نام ہو وہ رکھو گے تو اس کا اس بچے پر اثر بھی پیدا ہوگا، اثر ہوگا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نام جو ہیں وہ خوبصورت ہونے چاہیے۔ کیسے نام ہو؟ نام ایسے کہ جو کوئی بامعنی ہوں، جن کے کچھ نہ کچھ معنی ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز، یعنی روز قیامت تم اپنے ناموں اور اپنے آباؤں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، یعنی ایک شخص کا نام لیا جائے گا اور اس کے نام لینے کے بعد پھر اس کے باپ کا نام لیا جائے گا، دادا کا نام لیا جائے گا، اسے پکارا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ خوبصورت نام ہوگا تو اس کے پکارنے کا انداز بھی کتنا ہی پیارا ہوگا۔ اب ایک بچہ پیدا ہوا، اب اس نے چند سیکنڈ زندگی گزاری اور پھر وہ انتقال کر گیا۔ اب اس بچے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا نام رکھا جائے گا؟ تو جی ہاں، ایسے بچے کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کو دفنایا بھی جائے گا، اس کو کفنایا بھی جائے گا، نہلایا بھی جائے گا۔ یہ سارے کے سارے کام جس طرح ایک عام مسلمان کے لیے کیے جاتے ہیں اس بچے کے لیے بھی کیے جائیں گے۔ ہاں، کوئی اگر ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ سے ہی فوت ہو کر نکلا تو اس بچے کا بھی نام رکھ دیا جائے۔ ہاں، اس کو باقاعدہ طور پر جس طرح اس کا دوسرے بچوں کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس طرح جنازہ پڑھانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بچے کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر، نہلا کر، لپیٹ کر اس بچے کو دفنا دیا جائے۔ اب دیکھیے کہ یہ اسلام نے حقوق دیے ہیں بچوں کے کہ وہ پیدا ہو تو اس کو اذان دی جائے، وہ پیدا ہو تو اس کا ایک خوبصورت نام رکھا جائے۔